السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. یہ کہ خدا متعال نے اپنے نبی کو دو صفتوں کے ساتھ بھیجا. کہا کہ اے نبی آپ بشیراً و نذیرا و سراجا منیرا. اللہ کے نبی سراج منیر ہیں، ایک ایسی روشنی ہے جو کائنات کے چپے چپے کو منور کر رہی ہے. ان دو صفتوں کے ساتھ کہ بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. تو جب اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں تو وہ بھی حقیقت ہوتی ہیں، اور جب وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت ہوتی ہے. حاکم کون سا ہے؟ رحمت للعالمین. تو یہ انسان کے دل میں ایک امید بن جاتی ہے کہ اگر مساوی بھی ہوا وہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے. تو رحمت حاکم ہے، اللہ کی رحمت حاکم ہے. اب یہ تھا کہ یہ مغفرت حاصل کرنا کیا واقعاً بہت مشکل کام ہے. ہاں ایک اعتبار سے بہت مشکل کام ہے. کب؟ جب انسان نفس پرستی دکھائے. اگر کوئی انسان نفس پرستی کے راستے پہ چل پڑے معذرت، تو بہت مشکل کام ہے کہ مغفرت حاصل کرے، پھر نہیں ہو پائے گا. یعنی مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو میرا دل چاہے گا کھاؤں گا، جو میرا دل چاہے گا پہنوں گا، جو میرا دل چاہے گا کروں گا، اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے. کیوں؟ بندہ نہیں ہے. یہ بندہ ایسا ہوتا ہے، یہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ بے بندوبار انسان ہے، لاؤبالی ہے، اس کی مغفرت بہت مشکل ہے. ایسا کس کی مغفرت آسان ہے؟ بندگی ماننے والے کی نہیں، آسان ہے. عجیب روایت ابھی 2-3 دن پہلے میرے خیال میں بہت نفیس ایک روایت میں نے دیکھی، اور روایت جہاں تک مجھے یاد آتا ہے مولا چھٹے سرکار سے منسوب ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. لب لباب اس روایت کا صریح الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، لیکن جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ فرمایا اگر کوئی شخص دن کا آغاز کرے اس انداز میں کہ خدایا میں آج کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، اس ارادے کے ساتھ کرے، فرمایا اس دن خدا متعال اس کے گناہوں کو بخش دے گا. مغفرت کا حصول کیا مشکل کام ہے؟ مغفرت کا حصول ایک لحاظ سے بہت مشکل ہے. اگر کوئی شخص نفس پرستی کے راستے پہ چلے تو اس کے لیے مغفرت کا حصول بہت مشکل ہے. مثلا جیسے کہ بیان ہوا ایک روایت کے اندر کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کھاؤں گا، جو دل چاہے گا میں پیوں گا، جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، اس شخص کی مغفرت بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بندگی میں نہیں ہے. اگر یہ بندہ ہوتا تو ایسے نہیں کرتا. بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ارادے کو خدا متعال کے سامنے تسلیم کرتا ہے، اس میں غلطیاں کر لیتا ہے، ان غلطیوں کو خدا متعال بخش دیتا ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اور بڑی نفیس ایک روایت موجود ہے جو ابھی 2-3 دن پہلے میں نے دیکھی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. روایت ہے مولا چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے، جلد 2، من اصبح لا ینوی ظلم احد غفر اللہ له ما اذنب ذلك اليوم ما لم يسفك الدماء او یاکل مال یتیم حراما. جو شخص کسی پر ظلم نہ کرنے کی نیت سے نیا دن شروع کرتا ہے، یعنی ایک آدمی ہے، دن کا آغاز ہوا ہے، مثلا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، اب اس نے ایک نیت کی خدا متعال کے ساتھ، اور نیت کیا کی ہے؟ خدا آج ظلم کسی پہ نہیں کروں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا.
مشکل کام ہے یہ. کون سا انسان ظلم کی نیت کرے گا؟ تو آپ کہیں گے پھر کیا کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یعنی آپ نے نماز پڑھی، آپ بیٹھے ہیں اور اللہ کے ساتھ ایک کام کریں، معاہدہ کریں، وہ یہ کہ خدایا میں پوری کوشش کروں گا میں کسی پہ ظلم نہ کروں، تو مجھے ظلم سے بچا لیں. یعنی میں کسی پہ ظلم نہ کروں، کوئی میرے پہ ظلم نہ کرے. کم سے کم اپنی سائڈ کو تو آپ سیکیور کر لیں کہ میں ظلم نہیں کروں گا. امام نے کیا وعدہ کیا اس کے اوپر، کیا جواب جزا کی بات کی. فرمایا اگر کوئی شخص یہ ظلم کرے، ظلم نہ کرنے کی نیت سے نیا دن شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن میں سرزد ہونے والے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. یا اللہ، بھائی مغفرت کے حصول کا اس سے آسان کوئی راستہ ہوگا؟ کس کے لیے؟ بندے کے لیے. ایک آدمی ہے جو باغی ہے، ایک آدمی ہے جو نفس پرست ہے، وہ تو بھائی ارادہ ہی اس کا اس پہ ہوتا ہے کہ میں نفس پرستی کروں گا، فلاں کی بے عزتی کروں گا، فلاں کا مال کھاؤں گا، فلاں کے ساتھ ظلم کروں گا. لیکن ایک جو عام انسان ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ خدا کے ساتھ بندگی کرنا چاہتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی میں ہم سے کوئی یہ کہے بھئی یہ ظلم میں کرو گے، کیوں کریں گے؟ ہاں بعض اوقات نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے. تو آسان راستہ امام نے فرمایا، انہوں نے فرمایا صبح کو نیت کرو اس بات کی خدا میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. اچھا اب جب میں نے اور آپ نے نیت کی ہوگی نا تو ہم تھوڑا سا خیال بھی کریں گے کہ بھئی یہ بندہ ہے مجبور، میرے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے، میری طاقت ہے. میں نے صبح خدا سے ایک وعدہ کیا ہے اور جتنا یہ میرے سامنے کمزور ہے نا، میں خدا کے سامنے اس سے بہت زیادہ کمزور ہوں. اگر آج میں اس کے اوپر رحم نہیں کر رہا، کل خدا میرے اوپر کیسے رحم کرے گا؟ اگر یہ معاہدہ کرتا ہے، فرمایا مولا نے کہ اس دن کے تمام گناہوں کو خدا بخش دے گا. کب تک؟ فرمایا جب تک کہ سوائے اس کے کہ اس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہو یا ناحق کسی یتیم کا مال کھایا ہو. ہاں یہ خدا نہیں بخشے گا، لیکن باقی کو خدا نے متعال بخش دے گا. تو مثال کے طور پر چھوٹی موٹی میری کوتاہیاں ہیں، ان کو خدا اس نیت کی وجہ سے بخش دے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے، یہ ظلم نہیں کرے گا. تو عزیزان محترم بڑی عجیب روایت ہے یہ، اور ضرور توجہ فرمائے گا. اور آسان راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. میں بھی کوشش کر رہا ہوں، میں نے 2-3 دن پہلے یہ پڑھی ہے تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے بہت اچھی روایت ہے، اس کا اثر میرے اوپر لگ رہا ہے مجھے. تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ خدا اس کا ثواب منصور بھائی کی روح کو ایصال فرمائے گا جب میں اور آپ اس کام کو انجام دیں گے کہ ہر روز صبح ہم اس بات کا قصد کریں گے کہ خدایا ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم نے ظلم نہیں کرنا ہے. اور پھر اس کے اوپر احتیاط کریں گے. اور جہاں کہیں بھی ہمارے ہاتھ میں کوئی مظلوم، کوئی مسکین ہو، کوئی کمزور ہمارے سامنے آیا ہو، ہم تو خود کمزور لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم اپنے اس عہد کے اوپر باقی رہیں گے جو ہم نے خدا سے کیا کہ خدا ظلم نہیں کریں گے. اب اس کے اندر اجنبی اور جاننے والے کی بھی کوئی قید نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. تو ہم سب کے ساتھ یہ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.